السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، ماہ رمضان کے فرض روزوں کے اختتام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندے مسلم کے لیے نفل روزوں کے مواقع رکھے ہیں۔ بندے مسلم سال کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں نفل روزے رکھے، نفل روزے رکھ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے۔ اگر فرائض میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تو اس کمی کے لیے کفارہ بنائے۔ یہ بندے مسلم کے لیے سال کے سبھی ایام میں مشروع ہے، لیکن سال میں بعض دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شدید ممانعت وارد ہوئی ہے۔ انہی میں سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہے۔ ان دو دنوں میں کوئی بھی نفل روزے رکھنا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر واجبی روزے بھی ہوں، جیسے کہ قضا کے روزے یا نذر کے روزے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ان روزوں کا رکھنا درست نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تاکلون فیہ من نسککم، کہ ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم روزے ختم کرتے ہو، یعنی عید الفطر کے دن، اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن، تو ان دونوں دنوں میں کوئی بھی نفل روزے رکھنا بندے مسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق کے 3 دنوں میں نفل روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایام تشریق سے مراد عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے۔ ابو مرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور کہا کھاؤ۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھاؤ، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے اور بلا روزہ رہنے کا حکم دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں۔ نبیشہ الحزلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایام التشریق ایام اکل و شرب، کی ایام تشریق یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، کی یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو یہ ایام تشریق میں ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا ہوا ہو، وہ حج تمتع کر رہا ہو اور یہ کہ اس کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو، اسے اس کی طاقت نہ ہو، تو وہ شخص 10 روزے رکھے، 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد۔ تو یہ جو 3 روزے حج میں رکھنا ہے وہ اسے ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے، یعنی جو آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے وہ ایام تشریق میں اگر اس کے پاس ہدی کا جانور موجود نہیں ہے تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے اسے یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہ گئے ہوئے ہوں کہ وہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں حج کے تعلق سے، حج تمتع کرنے والوں کے تعلق سے حج کی بابت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، کہ جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے، اور جسے قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں سوائے اس حاجی کے جسے قربانی دینے کی طاقت نہ ہو۔ جس حاجی کو حج میں قربانی دینے کی طاقت نہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ ایام تشریق میں 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد رکھے، یہ 10 روزے ہو گئے۔ تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ شک کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی شک کے دن سے مراد 30ویں شعبان کے دن کا روزہ ہے، یعنی اگر 30ویں شعبان کی شب کو بدلی یا کسی اور وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو اس دن شعبان یا رمضان دونوں ہونے کا امکان ہے، چاند نظر نہیں آیا بدلی یا کسی اور وجہ سے۔ احادیث کی روشنی میں اس دن روزہ رکھنے کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی شعبان میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ شروع کر دے بطور احتیاط کے کہ کہیں رمضان داخل نہ ہو گیا ہو تو اس کا یہ روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ رمضان کے دخول کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے۔ اگر آدمی نے پکا ہلال دیکھ لیا یا یہ کہ اس کی تاکیدی خبر آ گئی تو اب وہ روزہ شروع کر دے گا۔ بطور احتیاط کے یا بطور شک کے یہ روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ میں اس سے منع کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
لا يتقدمن احدكم بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم، کہ تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کر دے، یعنی بطور احتیاط کے کہ کہیں چاند ہو نہ گیا ہو اور یہ کہ ہمیں خبر نہ ملی ہو، یا یہ کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں رمضان کے استقبال اور تعظیم میں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی آدمی کا معمول رہا ہو کہ اس دن روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، کوئی آدمی ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا اور 30 شعبان یہ جمعرات کو پڑ گئی تو وہ شخص روزہ رکھ لے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رکھتا تھا۔ کوئی آدمی 2 شنبہ کو روزہ رکھتا تھا، اس دن 2 شنبہ پڑ گیا 30 شعبان کو وہ روزہ رکھ لے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، مذکورہ حدیث میں دلیل ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے بطور احتیاط کے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اسلام نے رمضان کے روزوں کو رویت ہلال پر موقوف رکھا ہے، چنانچہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھنا سراسر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بعض مخصوص دنوں مثلا 2 شنبہ یا جمعرات کے روزے کا عادی ہو اور شعبان کا آخری دن 2 شنبہ یا جمعرات کو پڑ جائے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلہ بن ظفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کہ کھاؤ، تو بعض لوگ یہ کہہ کر ہٹ گئے کہ ہم روزے سے ہیں، تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے شک کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک کے دن روزہ رکھا اور پھر پتہ چلا کہ آج تو رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کی جانب سے کفایت نہیں کرے گا اور اسے اس دن کے عوض 1 روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ اگر کسی عورت کو خون حیض آ جائے یا نفاس کا خون آئے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ عورت گنہگار بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ تو نماز پڑھتی ہے اور نہ تو روزہ رکھتی ہے؟ یعنی حیض کی حالت میں عورت کو نہ تو نماز پڑھنا ہے اور نہ تو روزہ رکھنا ہے۔ نماز کی قضا نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں۔ 5واں روزہ جس کا رکھنا حرام ہے وہ شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنا۔
عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر گھر پہ موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزے رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، عورت کے لیے حلال نہیں کہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم امرأة وبالها شاہد الا باذن غیر رمضان، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے رمضان کے روزوں کے علاوہ۔ رمضان کے روزوں کے لیے شوہر کی اجازت مطلوب نہیں ہے، لیکن نفل روزے شوہر کی موجودگی میں عورت اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ علامہ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ شوہر کی موجودگی میں عورت کے لیے اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو روزہ رکھنا حرام ہے، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے جان کے جانے کا ڈر ہو تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر انتہائی مہربان ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں نہ تو خود کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اگر آدمی کو ڈر ہو جان کے جانے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے قطعاً درست نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ سال میں چند ایام ہے اور بعض حالات ہیں لوگوں کے ساتھ جن حالات میں، جن ایام میں روزے رکھنا حرام ہے۔ لہذا ہر بندے مسلم نفل روزوں کا اہتمام کرے، لیکن ان ایام میں قطعاً روزہ نہ رکھے جن کے رکھنے کی کتاب و سنت میں شدید ممانعت وارد ہوئی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ان ایام میں روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔